بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ آج پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے کچھ مثبت اشارے ملے ہیں۔ ہندوستان نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، مگر شکر اللہ کا کہ آج پاکستان گرے لسٹ سے باہر آنے کی امید کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ فیٹف نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک۔ اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس فیٹف پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2008 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، مگر ایک سال کے بعد پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آیا تھا، اور پھر اس کے بعد 2013 سے لے کر 2016 تک بھی پاکستان گرے لسٹ میں رہا، اور پھر اس کے بعد جون 2018 سے لے کے آج تک پاکستان گرے لسٹ کے اندر شامل ہے۔ یعنی کہ پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں تحریک انصاف کے، اس دور کے اندر پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہا۔ گرے لسٹ میں پاکستان تو سابقہ حکومت جو نون کی حکومت تھی اس میں چلا گیا تھا، مگر 4 سال کی مسلسل عمران خان کی حکومت نے جدوجہد کی کہ پاکستان کسی طریقے سے گرے لسٹ سے نکل آئے، اور اس کے لیے ان کو کافی محنت اور کرنی پڑی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اچھا، ابھی آ جاتے ہیں کہ یہ گرے لسٹ ہوتی کیا ہے، یہ بلیک لسٹ ہوتی کیا ہے، اور یہ فیٹف جو ہے، جسے فیٹف کہا جاتا ہے، FATF، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی ایک بات ہے کہ فیٹف کیا چیز ہے، فیٹف کون لوگ فیٹف کو چلا رہے ہیں، کون سے ممالک فیٹف کو چلا رہے ہیں، تو اس بات کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، فیٹف ایک ایسا ادارہ ہے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کہلاتا ہے، اس کو شارٹ میں فیٹف کہتے ہیں۔ فیٹف تقریباً 7 ممالک، جس کو G7 کے ممالک بھی کہتے ہیں، جب وہ 1979 کے اندر بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے اس کی بنیاد رکھی فیٹف کی، تو وہ صرف اس لیے تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، بیسیکلی تو یہ ادارہ پہلے منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا۔ یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک ادارہ بنا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر سمگلر جو تھے وہ کافی حد تک منی لانڈرنگ کرتے تھے، ڈرگس کا جو کاروبار کرتے تھے، ویپنز کا جو کاروبار کرتے تھے، تو وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، تو ان کی روک تھام کے لیے فیٹف وجود میں آیا، اور اس نے پھر اس کے اوپر ایک چیک رکھنا شروع کر دیا۔ جو ممالک اس کے ممبر شروع میں بنے، ان میں کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، امریکہ، جاپان اور برطانیہ شامل تھے۔ یہ 7 ممالک تھے۔ اچھا، شروع میں تو یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ ادارہ وجود میں آیا، مگر 9/11 کے بعد پھر اس ادارے نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے شروع کر دیے، اقدامات کی روک تھام کرنی شروع کر دی، اس کے حوالے سے اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ فیٹف نے ایشیائی ممالک کے لیے ایشیا پیسیفک گروپ کی ایک ذیلی تنظیم بنائی، جو ایشیائی ممالک کے لیے کام کرتی تھی، اور جن ممالک کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر تو پھر وہ جو بھی اہداف ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ڈسکشن کرتی ہے، اور ان کو بہتری لانے کے لیے وہ جو ممالک کام کرتے ہیں وہ اس کے حوالے سے ان کے ساتھ مل کر تو اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں اور اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ پھر یہ اپنی ساری رپورٹ بھیجتے ہیں فیٹف کو، تو فیٹف پھر اس کے بعد ان کی رپورٹ کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، اور خود بھی فیٹف تحقیقات کرتی ہے کہ جو رپورٹ پیسیفک گروپ نے ان کو، ایشیا پیسیفک گروپ نے ان کو بھیجی ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر وہ اپنے طور پہ اس کی پوری تحقیقات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہوا۔ پاکستان کو جون 2018 کے بعد کچھ 27 پوائنٹس دیے گئے تھے، 27 اہداف دیے گئے تھے کہ ان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان کی حکومت میں ابھی اس کی جو عدم اعتماد ہے، اس سے پہلے جو اس اجلاس سے پہلے جو پچھلا اجلاس ہوا اس کا فیٹف کا، تو اس کے اندر 26 نکات جو ہیں، 26 اہداف جو ہیں، وہ عمران خان کی حکومت مکمل کر چکی تھی۔ تو پھر ان کی ڈسکشن کے بعد اس میں یہاں تک تھا کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ممالک کام کرتے ہیں، یعنی کہ حافظ سعید کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی
کیونکہ جو بھی مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر حکومت جب دہشت گردوں کو گرفتار کرتی ہے، جو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے، جو کسی قسم کے دہشت گردی کے کسی بڑے کام کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کو جو حکومت ہے وہ گرفتار کرتی ہے، سزا دیتی ہے ان کو. اسی طرح پھر منی لانڈرنگ ہے کہ جو پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر جو پیسہ دہشت گردوں کو آتا ہے یا باہر جاتا ہے دہشت گردوں کو، تو اس کی بھی تمام چھان بین کی جاتی ہے. تو پاکستان نے اس کے سلسلے میں کافی محنت کی اور عمران خان نے یہ ٹارگٹ دیا تھا حماد اظہر کو. تو حماد اظہر نے بھی اس کے اوپر بڑی محنت کی، بلکہ ایک صاحب نے، وہ اکانومسٹ ہیں بڑے پاکستان کے، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو نشان امتیاز دینا چاہیے جتنی محنت حماد اظہر نے اس کے اوپر کی ہے. تو پاکستان بڑی کامیابی سے اپنے اہداف جو ہے اس کو مکمل کر چکا ہے. ابھی جو اجلاس ہوا ہے فیٹف کا، اس کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے اشارے دیے گئے ہیں، یعنی کہ مثبت اشارے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. مستقبل کے اندر فیٹف کا جو وفد ہے وہ پاکستان آئے گا، وہ پاکستان آ کے یہاں پر ایشیا پیسیفک جو گروپ ہے وہ پھر یہ مل کر پاکستان کی حکومت کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ یہ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے، پوری معلومات لیں گے، اور جب ان کی مکمل طور پہ تسلی ہو جائے گی تو پھر وہ گرے لسٹ سے پاکستان کے فیصلہ کریں گے. کہ وہ یہ دیکھنے آئیں گی کہ جو چیزیں ہم نے رپورٹ کی ہیں کہ یہ ہم لیجسلیشن کر چکے ہیں، یہ ہم باڈی بنا چکے ہیں، فیٹف سیکریٹریٹ ہے، آپریٹ کرتا ہے، اس کے نیچے اور لوگ آپریٹ کرتے ہیں. انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کیسے ہوتی ہے، نیشنل اینڈ پروونشل کی کوآرڈینیشن کے لیے کون سی باڈی ہے، نیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کا کیا کام ہے، ورکنگ گروپ کا کیا کام ہے، کون سی ایجنسی کیا کیا کری ہے، یہ سب کچھ ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن، آن سائٹ ایویلیویشن میں دیکھی جائے گی. سو اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، ابہام بھی نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم بہت ڈیٹیل میں یہ سب کچھ نہیں جانا چاہیں گے، وہ اس لیے نہیں جانا چاہیں گے بیکاز ان کا ایک ٹیکنیکل کام ہے. اگر اس کے آگے پیچھے بہت قیاس رائی ہو جائے، میں یہ بار بار دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہی ہوں، اس نے پاکستان کو ہارم کیا ہے. اچھا، پھر اس میں بلیک لسٹ بھی ہوتی ہے. ہندوستان نے بڑی کوشش کی پاکستان کسی بھی طریقے سے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ بھی جو فیٹف کے جو ممالک ہیں دنیا کے اندر، اب ان کی تعداد 37 ہو گئی ہے، 39 ہو گئی ہے. اب ہندوستان بھی 39واں ممبر ہے فیٹف کا. اچھا، ہماری گڈ لک یہ ہے کہ چائنا بھی اس کا ممبر ہے، اور جب بھی کوئی اقدام پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چائنا پھر اس کو ویٹو کرتا ہے یا چائنا پھر اس کی مخالفت کرتا ہے. ورنہ تو ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو لابی کر کے کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. دنیا میں اس وقت بلیک لسٹ کے اندر 2 ممالک ہیں، ایک ایران ہے اور ایک شمالی کوریا ہے. اچھا، پھر جو ممالک گرے لسٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کو پھر یہ جو فیٹف ہے، یہ پھر جو IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پھر ان بینکوں کو وہ لکھ کے باقاعدہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ممالک اگر آپ ان کو قرضہ دو گے، ان کی اگر امداد کرو گے تو آپ کا پیسہ خطرے میں ہے، کیونکہ ان ممالک کے اندر، یا پاکستان کی چلیں بات کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی وہ بھی نہیں ہے. تو جب یہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر یہ IMF کو، ورلڈ بینک کو، ایشین بینک کو، ان سارے بینکوں کو یہ منع کرتے ہیں کہ ان ممالک کو قرضے نہ دو، ان ممالک کی امداد نہ کرو، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اچھا ناظرین، اس میں ایک چیز میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کریڈٹ لینے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کہ کوئی سمجھے تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور وہ سارے اہداف جو فیٹف نے مانگے تھے، جو ٹارگٹ فیٹف نے دیے تھے، وہ سارے پاکستان کی سابقہ گورنمنٹ نے مکمل کیے. اب چونکہ اس گورنمنٹ کو گئے ہوئے 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کا اجلاس اب ہوا ہے، جا کے کہیں کل اجلاس ہوا ہے فیٹف کا، تو ظاہر ہے وہ اس اجلاس کے اندر ہی فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ جو کریں گے تو وہ جو پچھلا ٹائم گیا ہے وہ اسی کا ہی کریں گے. تو جو پچھلے سال کا پیریڈ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیٹف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. مثبت اشارے آ گئے ہیں، تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 99% پاکستان گرے لسٹ سے نکل چکا ہے. اچھا،
اب یہ بات مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری حکومت میں یہ ہوا. تو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں یا مسلم لیگ نون اسی طرح کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے کہ جیسے ایٹمی دھماکہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تو وہ اس میں نہ پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر کرتے ہیں، نہ فوج کا کہیں ذکر کرتے ہیں، نہ ڈاکٹر قدیر کا کہیں ذکر کرتے ہیں. وہ پھر اس کے اندر وہ جو کریڈٹ لیتے ہیں وہ پھر خود ہی لیتے ہیں کہ جی امریکہ نے فلاں نے بڑا دباؤ ڈالا لیکن نواز شریف جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے. جبکہ حقیقتیں جو ہیں وہ کئی لوگوں نے بتا بھی دی ہیں جو عینی شاہد تھے کہ دھماکے کے وقت نواز شریف کی کیا پوزیشن تھی، وہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ ایک لمبی کہانی میں اس میں جانا نہیں چاہتا. بہرحال میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان گرے لسٹ سے تقریباً سمجھے کہ نکل ہی گیا ہے. تو آپ سب کو اس بات کے اوپر مبارک ہو، اور کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہے. میں اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہوں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کریڈٹ کس کو جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے جو ثمرات تھے اور اس وقت کی جو ان کی محنت تھی وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. اور موجودہ حکومت نے تو جو حال کر دیا ہے 2 ڈھائی 3 مہینے کے اندر اس پاکستان کا، تو اس کے اوپر اب تبصرے کر کے میرا خیال ہے سب لوگ اسی کے اوپر اب تبصرے کر رہے ہیں، سب لوگ اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. جو حال ہو چکا ہے ابھی تو زندگی بھی اجیرن ہے، جینا بھی محال ہو چکا ہے. اور جو آپ کے انویسٹر ہیں جو باہر سے جو لوگ انویسٹر یہاں پاکستان آتے ہیں وہ بھی اب تقریباً میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. کوئی بھی اب پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حال میں انہوں نے 3 مہینے میں پاکستان کو پہنچا دیا ہے. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.